ایکسٹرنل فیکٹرز کو کہا گیا ہے کہ اس دھماکے میں ملوث تھے حکومت کی جانب سے، بیان میں یہ کہا گیا. نہیں، اور تحریک ایکسٹرنل کیوں آپ کنفیوز کر رہی ہیں؟ کیٹیگوریکلی اب تو آپ کے وزیر دفاع جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے سینٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ جو آدمی آیا تھا وہ افغان تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایکسٹرنل سے مراد نصرت جاوید صاحب افغانستان کا نام لیا گیا، اور بھارت پر بھی الزامات عائد کیے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی. اس موضوع پر آنے سے پہلے سیکیورٹی کنسرنز، سیف سٹی جس کو کہا جاتا ہے اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے سیفسٹ جو شہر کنسیڈر ہوتا ہے، وہاں پر دہشت گردی کا ایسا واقعہ اور وہ بھی عدالت کے باہر، کیا یہ سوالات حکومتی کارکردگی اور سیکیورٹی کے جس طرح کا سیٹ اپ بنایا گیا اس پر سوالات نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیے، آپ اس قسم کے سوالات اٹھاتی ہیں کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا میں جواب جب دے رہا ہوں تو مجھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس حکومت کا ترجمان. میں آپ کو اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ موضوعات ہیں جس پہ ہم جس انداز میں سوال اٹھاتے ہیں نا، وہ اس میں ریٹنگ کی تلاش ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اسلام آباد کے مقابلے میں نیو یارک جو ہے وہ زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے یا سویلائزڈ ہے؟ بالکل ہے سر، اس میں تو نہیں، سویلائزڈ نہیں، ماڈرن. سویلائزیشن کے بارے میں تو خیر میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں کروں گا. وہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس پر ایک حملہ نہیں ہوا تھا، یہ تیسری اٹیمپٹ تھی جو آخری 9/11 کی ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 9/11 کیا، وہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے آپ کے جہازوں کی تربیت دی، اڑانے کی تربیت دی، اور پھر وہ اس کے بعد ہوا نا. تو اب اسلام آباد ایک چھوٹا شہر نہیں رہا. اسلام آباد جو ہے یہاں پر یہ بہت پھیلا ہے. 3 قومی اسمبلی کی یہاں سے نشستیں ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی. اور بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں مستقل 1990 میں آ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات ہمارے داخلی مسائل تھے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو پہلی کھیپ آئی بہت سارے لوگوں کی، کہ جب کراچی میں 1990 کی دہائی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل خراب ہوئے تو لوگوں نے یہ کیا کہ اپنی فیملی یہاں منتقل کر دیتے تھے، اور مرد حضرات وہاں پہ کوئی فلیٹ وغیرہ لے کے تو رہتے تھے، بٹ دا فیملی از لیونگ ہیئر. صحیح. اس کے بعد یہ کہ سن 2000 کے بعد جب یہ ہمارے دہشت گردی کا بہت زیادہ آغاز ہوا، 9/11 کے بعد جو حالات بنے، تو اس میں بیکاز آف یہ آپ کا موٹر وے ایکسیس ہو گئی نا، تو بہت بڑی تعداد میں ہمارے خیبر پختونخوا سے لوگ یہاں کے آباد ہونا شروع ہو گئے، فیملیز یہاں. اور چونکہ 1.5-2 گھنٹے میں آپ پشاور پہنچ سکتے تھے، تو دکان کاروبار آپ کا وہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آپ فیملی اور ان کو داخل کروا لیں. تو اس طرح ظاہر ہے کنسٹرکشن کا کام، فلاں کام، پھر افغان ریفیوجیز کی ایک کثیر تعداد رہی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بندے کا سراغ لگا لیا کہ کون تھا، بلکہ اس کو جو بندہ گولڑا سے لے کر آیا تھا وہاں تک، کہاں گولڑا ہے، گولڑا بالکل کونے میں اس طرف ہے، اور کہاں G11 میں ہمارے کورٹس ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل، مجھے کوئی ہرگز شوق نہیں ہے کہ میں حکومت کی ترجمانی کروں. ہم نے ہمیشہ ساری زندگی جو ہے صحافت میں حکومت سے سوالات اٹھاتے گزاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں انفیئر بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک بات جو اپریشیٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو اس کی CCTV فوٹیج اویلیبل ہے اس پر غور کریں تو اس بندے نے جو خودکش بامبر تھا، اس کا مین ایم یہ تھا کہ وہ کورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے اندر جا کر وہ کہیں اپنے آپ کو پھوڑے. اب وہ اگر اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا تو بہت تباہی پھیلتی. اس نے متعدد اٹیمپٹس کی ہیں جو اگر آپ CCTV فوٹیج جس طرح کچھ لوگوں کو بتائی گئی، دکھائی گئی ہے. اور لیکن وہ لوگ جو کہ نہ صرف مین گیٹ بلکہ عقبی دروازوں پر بھی تعینات تھے، پولیس کے لوگ، ان کی وجہ سے وہ اندر نہیں داخل ہو پایا.
کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی چیک جو ہے وہ ویجیلنٹ اور ہائی الرٹ پہلے سے تھا، اور اس ہائی الرٹ کو پبلک اس لیے نہیں کیا گیا تھا دو وجوہات کی بنا پر، جس کا آپ نے بعد میں دیکھا بھی کہ سری لنکا کے جو کھلاڑی تھے وہ بیچارے خوف زدہ ہو کے جانے کے چکر میں تھے، لیکن عام شہری بھی ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جی تو یعنی پولیس جو تھی اور سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ویجیلنٹ تھیں، تو وہ اندر نہیں داخل ہو پایا۔ اگر خدا نخواستہ وہ کورٹس کی مین بلڈ یعنی دروازے سے گزر کر اس اندر پہنچ جاتا اور پھر وہ کسی ایک عدالت یا بار روم کے باہر کھڑے ہو کے خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ کرتا تو اس سے بہت بڑی تباہی پھیل۔ سر نصر جاوید صاحب، یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش ہوئی، حادثہ ہوا ہے، جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی میری اپنی رائے نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ملک اس وقت حالات جنگ میں، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو واقعی میں کیا سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہیں اس وقت، اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے بجائے بیانات کے؟ کیا کوئی واقعی میں ایک عمل بھی ہمیں سامنے پراپر حکمت عملی سامنے آئے گی؟ پھر وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صورتحال آئیڈیل نہیں ہے۔ آپ چلیں، ہماری پولیس اور سیکورٹی ایجنسیز کہیں نہ کہیں نااہل ہوں گی اور بہت سارے مقامات پر نااہل ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ 10 نومبر کو دلی میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، تو ان کی بھی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت وہاں پہ بھی بہت، اور وہاں پہ وہ کئی دنوں سے گرفتاریاں کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں، ہریانہ میں۔ فرید آباد ایک شہر ہے جو دلی کو ہریانہ سے ملاتا ہے، اور ہریانہ جو ہے وہاں کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس حالت جنگ میں ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے بھارت کے ساتھ آلریڈی ہمارے تعلقات جو تھے وہ مخاصمانہ تھے۔ اب بہت عرصے سے جو طالبان ہیں، جن کے آنے پہ ہمارے یہاں بہت سارے سادہ لوگ جو پاکستانی تھے وہ بڑے خوش تھے کہ واہ جی افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، حتیٰ کہ یہی خواجہ صاحب نے بھی ان کی آمد پر جب طالبان فاتح بن کے لوٹے ہیں تو انہوں نے کیسا وہ ٹویٹ کیا تھا جذباتی کہ ایمان تازہ ہو گیا تھا میرا۔ تو اب وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جن پہ آنے پہ یہ لڈیاں مچا رہے تھے، اب وہی انہوں نے ہی خواجہ آصف کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو صورت احوال یہ ہے کہ اب ایک نیا الائنس بن گیا ہے جب سے طالبان کا وزیر خارجہ امیر متقی یہ انڈیا گیا، اور انڈیا جا کر یہ صرف وہاں کی حکام سے، وزارت خارجہ وغیرہ سے ہی نہیں ملا، بلکہ وہ سہارنپور جا کے دیوبند بھی گیا، اور وہاں پہ اس نے اپنا امتحان بھی دیا۔ یعنی اس نے ایک مکتبہ فکر کی جو حتمی درس گاہ ہے وہاں سے وہ سند یافتہ ہو کے واپس آیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی مجھے اسلام نہ سکھایا جائے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں بات؟ اب جیسے ہی وہ یہاں آتا ہے تو بھارت جو ویسے ہندوتوا کے بہت پرچارک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ پرانا رگ ویدا کا زمانہ جو ہے وہ واپس لانا ہے، وہ حکومت جو ہے وہ بنیاد پرست مسلمان ان کی دانست میں جو کہ تخریب کار بھی ہوتے ہیں، اگین انڈیا کے نگاہ سے اس ملک میں اپنا سفارت خانہ قائم کر لیتی ہے باقاعدہ، جبکہ پاکستان کا وہاں پہ سفارت خانہ نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ طالبان کی حکومت کو عبوری حکومت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھیا؟ تو اب آپ کے خلاف جب کوآرڈینیٹڈ ایک موو ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پوسٹ میں جو ہمارا کانفلکٹ ہوا اور اس پہ جو ہزیمت بھارت کو ہوتی ہے کہ ہر دوسرے دن، اب یا تو میں اگر کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہی ہوں ایک پاکستانی کے طور پر، تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہر دوسرے تیسرے دن امریکہ کا صدر جو ہے، میرا خیال ہے اگر میں گنتی کروں تو ابھی تک 56 ٹائم وہ غالباً کہہ چکا ہے جناب وہ جی 7 جہاز گرے تھے اور 8 گرے تھے اور ویری بیوٹیفل پلینز، ویری تو اب اس صورت حال میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت اپنی ہزیمت بھول گیا ہے، ہم یہ کہیں کہ افغانستان میں جو جا کر جو فاتح بن کر لوٹے ہیں وہ اب پاکستان کا رخ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہماری سادگی ہوگی۔ سر
یہ امیگرینٹس کے معاملے کو لے کے نا ہماری جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ کبھی اس کے حق میں ہوئے ہیں ماضی میں، کبھی اس کے خلاف رہے ہیں. مہاجرین کو جس طریقے سے نکالا گیا، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہے ان تمام تر واقعات کے پیچھے، جو بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کو جس طرح سے نکالا گیا یہاں سے وہ صحیح طریقہ تھا، اور اگر غلط طریقہ تھا تو کیوں ایسا کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آ کے مہاجر تھے ان کے بہت ساری لیئرز رہی ہیں نا. ایک وہ ہیں جو اس وقت آئے جب وہاں پہ ان دنوں کا جو کمیونسٹ روس تھا اس کی افواج آئی جی. وہ آ کے یہاں کیمپوں وغیرہ میں رہے، پھر انہی میں سے اٹھ کے وہ جہادی بنے اور ہم نے ان کی خوب مدد کی. اور صرف ہم ہی نے تو مدد نہیں کی، CIA نے بھی کی، ہمارے دیگر برادر ممالک نے بھی کی. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کو جہاد کا شوق تھا تو وہ یہاں آ جاتا تھا. تو اور اب اس کے بعد جب پھر روسی وہاں سے چلے گئے تو پھر تو یہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گیا نا، مجاہدین وغیرہ. پھر یہ آپس میں لڑتے رہے تو آپس میں یہ لڑتے رہے تو پھر طالبان گئے. تو طالبان نے جب سخت گیر اسلام نافذ کیا تو پھر اس کے خلاف پھر ایک لہر آ گئی مہاجرین کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت، اب امریکہ بھی رہا سب کچھ. تو بھائی اربوں ڈالر لگا رہا تھا نا امریکہ، تو اس کو ایسے وسائل کریٹ کرنے چاہیے تھے کہ لوگ جاتے وہاں پہ جابز انہیں ملتی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اب جب دوبارہ طالبان لوٹے ہیں تو وہ لوگ جو کہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں میں 20 سال تک رہے تھے، ان کے سیکورٹی اداروں میں تھے، ان کی پولیس میں تھے، ان کی فوج میں تھے، وہ آگے یہاں رہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. تو یہ صرف ہم ہی نے تو نہیں انہیں بھیجا، ایران نے بھی تو یہی کیا ہے نا. ایران نے نہیں بھیجا، یعنی جتنا نمبر، یعنی آپ اس میں ایک فرق کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ ون گو میں بھیجے ہیں نا. تو ہم نے یعنی 15 لاکھ بھیج دیے ہوں گے، اور پھر بھی ہم نے ان کو لمبے لمبے وقفے دیے ہیں. ایران نے تو اتنے وقفے بھی نہیں دیے. ایران نے تو جیسے ہی ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ افغان غالباً ان کی دانست میں اسرائیل کے لیے جاسوسی وغیرہ کر رہے تھے. تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں ایک انسان کے طور پر، نصرت جاوید کے طور پر، تو میں تو سادہ لوگ شخص یہ کہوں گا کہ یار ایک بندہ ایسے 30 سال پہلے یہاں آیا تھا تو اس کو یہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن ان کی اکثریت بھی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا، اب ہمارے ہاں کے لوگ بھی جو ہیں کافی کنفیوزنگ سگنل دیتے ہیں. جی. آپ کے یہاں کا جو عام مزدور ہوتا ہے، دہاڑی دار، وہ یہ کہتا ہے دنیا بھر کے اور ملکوں کے دہاڑی داروں کی طرح کہ جی یہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں، یہ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، جی یہ سستی اجرت پہ مل جاتے ہیں، ہمیں کام نہیں مل رہا، انہیں نکالیں جی. اور جی افغان جو ہیں یہ یہاں پہ ہماری پراپرٹیز خرید رہے ہیں، یہ جی کاروبار خرید رہے ہیں. یہ اس سے پہلے سے جی یہ بس اب ان کا آزاد ہو گئے ہیں، اب طالبان واپس ہو گئے تو جائیں یہ واپس. ٹھیک ہے نہیں؟ تو میں تو ذاتی طور پر ہوتا تو میں کہتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے کہ ان کے پراپر ایک سیکورٹی چیکس کی طرح. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آپ وہ واقعی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور پاکستان بن کے یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. جو بھی یہاں پہ ہمارے ہاں افغانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی چکر میں ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان اس کا عارضی پڑاؤ ہو اور وہ کسی اور ملک میں چلے جائے. اور اس حوالے سے ہمیں بہت سارے پرابلمز بھی ہوئے کہ بہت سارے ملکوں میں انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کر کے کچھ ایسی حرکات کی جس سے ہم بدنام ہوئے اور پاکستانیوں کا جانا ان ممالک میں مشکل ہو گیا. بٹ اینی وے، کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان نے پہلے روس کو شکست دی، اب امریکہ کو شکست دی، اب حقیقی اسلام بھی نافذ ہو گیا ہے طالبان کی صورت میں، تو پھر افغان یہاں کیوں ہیں؟ جائیں. وہ جو ایک ہماری دنیا میں ایک اسلامی امارات کا ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ان کی دانش میں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہونی چاہیے، تو کیوں پھر وہاں لوگ اٹریکٹ نہیں ہو رہے؟ تو یہ بات تو طالبان کو سوچنی چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ کافی وقفوں کے ساتھ نکالا گیا ہے، ان ون گو نہیں ہوا ہے. بٹ اگین میں تو یعنی پالیسی ساز نہیں ہوں، بیکاز اگر ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر کہ ایک طرف انڈیا اور ایک طرف سے افغانستان دونوں یہاں پر تخریب کاری کو فروغ دینے کے لیے اپنے سہولت کار ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں اگر میں ریاست ہوں تو میری سوچ ڈفرینٹ ہوگی.
ایز نصرت جاوید میری سوچ ڈفرینٹ ہو. نصرت جاوید صاحب، ماضی کی حکومتوں میں بھی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے، جیسے یہ افغان والے مہاجروں کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں اور آگے بھی شاید بھگتتے رہیں خدا نخواستہ. لیکن نصرت جاوید صاحب، ماضی کی حکومتوں کے کچھ ایسے فیصلے تھے جن کے کانسیکوینسز یا حکمت عملی کا فقدان جس کی وجہ سے یہ تمام تر مسائل ہمیں اب جا کے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اب کی حکومت کو کیا ان پالیسیز پہ ایک واضح چینجز لانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل میں نہ گھریں، وقتی کسی ایڈ کے لیے یا کسی سپورٹ کے لیے، جس طرح کی غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں؟ بھائی آپ اس سے یہ سوال کر رہی ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ جن دنوں ضیاء الحق کا زمانے اپنے عروج پہ تھے تو میں اس وقت جو ہے اپنے کالموں میں جو ہے بہت ریپیٹڈلی پاکستان کی افغان پالیسی کو کرٹیسائز کرتا تھا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا اینڈ میں درست ثابت ہوا ہوں. لیکن اس وقت جو لوگ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی پالیسی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے، میرے جیسے لوگ، تو ان کو کہتے تھے جی یہ تو لبرل ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ کمیونسٹ ہیں، یہ اسلام اور جہاد کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ کہ جہاد تو ہم سب پہ فرض ہے اور ہم جو ہیں بطور انصار کام کر رہے ہیں. بڑے اس ٹائپ کے وہ ڈرامے لگائے جاتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جی اس کے لیے ہمیں امریکہ جو ہے وہ ڈالر بھیج رہا ہے سوٹ کیسوں میں بھر بھر کے، اور اس کو میچنگ، اور آپ کو اسلحہ بھی آ رہا ہے جدید ترین ان کے لیے. یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے جی ہم تو انصار ان کے. دو نمبری تھی سر. مسلم امہ کی آئیڈیالوجی پہ جہاں پہ ہم ہمیشہ سے یہ جہاد تیار کرتے رہے، جہادی اور جہاد بھائی مسلم امہ کا مطلب جو ہے خالی جہاد ہی تو نہیں ہے نا. مسلم امہ کا سب سے پہلا جو ہے آپ کا، میں تو کوئی اتنا دیندار آدمی نہیں ہوں، مجھے دین کا کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو پہلا جو پیغام ملتا ہے وہ تو ملتا ہے پڑھ. تو یعنی پڑھنے سے گریز بھی تو اسلامی کا ایک ورثہ ہے نا، اس پہ ہم کتنی توجہ دیتے ہیں. خالی یہی تو نہیں ہے نا کہ بس ہر وقت جو ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں دیکھو جی کہ کس طرح کسی کو live and let live. تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ والی سوچ بھی تو ہے نا، آپ ہی کا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ایک اسلام کی ایک خاص پہچان، ایک خاص ایک سرد جنگ کا ماحول تھا. امریکہ کو بدلہ لینا تھا ویتنام کا، اس کو ایک بہترین موقع مل گیا. جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا، ایک مقبول ترین ایک سیاسی رہنما کو پھانسی لگایا تھا. اس کو لیجیٹمیسی چاہیے تھی انٹرنیشنل، اور ملک اور پیسے چاہیے تھے، ان کو دونوں مل گئے. رونر لگ گئی، دین اور دنیا بھی ہو گئے. تو اب اس کا بھگت رہے ہیں ہم لوگ. اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر ایک ملک جو ہے جس کی ایگزسٹنس آتی ہے، اور اس کے بعد ہم جہاد میں بھیجنے اور جہاد کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور مسلم ممالک کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ جہاد کا تذکرہ بھی ہو. تو یہ تو سب کچھ ہم کر چکے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے آپ کو یہ ایوارڈ بھی دے دیا کہ ہم جہادیوں کے ساتھ کھڑے رہیں. اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ اچانک سے تو نہیں ہوا جی، آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی نا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے جو دنیا میں نیک نامی کمائی کوٹ ان کوٹ، اس کے باوجود جو ہیں وہ اب ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑے ہیں. وہ اب ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام سکھانے کے چکر میں پڑ گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایڈیالوجی کی جنگ ہو رہی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی اسلام کے پرچارک ہیں اور وہ اسلامی نظام کو اسٹیبلش کر رہے ہیں.